السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ والا پارہ نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے اس عظیم کلام، تیرے اس پیغام، تیرے اس دین سے ہمیں روک دے۔ اے اللہ شیطان سے حفاظت کا ہم تجھ سے سوال کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم خالق کائنات کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب ہم سے ہے انشاءاللہ۔ کتب علیکم، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، سیام روزہ رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علی الذین ان پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، ایامم دن ہے، معدودات گنتی کے، یعنی گنتی کے دنوں میں روزے کا حکم دیا گیا۔ فمن تو جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضتن مریض، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کر لے، من ایام دنوں سے، اخر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین اور ان پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوئے اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، فمن پھر جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ، خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، اگر وہ ایک مسکین سے زیادہ کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ اس کے لیے اور زیادہ خیر ہے۔ وَأَنْ اور یہ کہ تصومو تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو اس میں تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ شہر مہینہ، رمضان کا، الذی وہ ہے جو، انزلہ نازل کیا، فیہ اس میں، فیہ القرآن قرآن کو، ہدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ناس کا لفظ لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی، یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے کی، حق اور باطل کے فیصلے کی کسوٹی ہے۔ فمن تو جو کوئی، شاہدہ حاضر یعنی موجود ہو، منکم تم میں سے، منکم الشہرہ اس مہینے میں، تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو یعنی زندہ ہو، پس ضرور روزہ رکھے اس کے، اگر وہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے اس کے۔ ومن اور جو کوئی، کانا ہو، مریضتن مریض، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام دنوں سے، اخرى دوسرے دنوں سے اس گنتی کو پوری کرنا ہے۔ اگر وہ بیمار تھا یا سفر میں تھا تو روزہ نہیں رکھا تھا تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم اليسر ساتھ تمہارے آسانی چاہتا ہے، اس لیے تمہیں چھوٹ دے دی سفر میں اور بیماری میں، کیونکہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا اور نہیں، یرید چاہتا، بکم العسر
ساتھ تمہارے تکلیف تنگی کے، تنگی تمہارے لیے وہ نہیں چاہتا، وَلَا تُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، عند اللہ گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، اللہ اوپر، ما اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، لعلکم اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو، تم شکر ادا کرو۔ آئیے تفسیر کی طرف۔ آیت نمبر 183، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے ہمارے اوپر بھی فرض ہیں اور ہم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے، اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی یہ تقوی کی ایک ٹریننگ ہے جو ہر سال 12 مہینے میں ایک بار اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کی گئی ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر لو۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت بے شمار انعامات اور احسانات انسان کے اوپر کرتا ہے، اور اس مہینے میں تقوی کا اعلیٰ درجہ بھی انسان حاصل کرتا ہے جو احسان ہے۔ اس کی تفسیر آگے آئے گی۔ اس آیت سے 4 باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ دوسرا، روزہ ان کے اوپر فرض کر دیا اللہ رب العزت، تو روزہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تیسرا، پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھا روزہ۔ اور چوتھی بات، فرض اس لیے کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ابھی تک ہم نے تقوی کے تعلق سے، تقوی کی فضائل، تقوی حاصل کرنے کا حکم، اور جو تقوی متقی ہوتا ہے اللہ رب العزت کیا اس کے ساتھ کیا انعامات اور احسانات ہوتے ہیں، لیکن یہ سب سے قیمتی بات کہ تقوی ہماری زندگی میں کیسے آئے گا۔ تو یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ انسان اس مہینے کے ذریعے سے متقی بن سکتا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح تم آگے کے پھر 11 مہینے گزارو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 184، روزے کی گنتی چند دن ہے، مطلب یہ گنتی کے دن ہیں جو رمضان المبارک کے ہیں، اسی مہینے میں روزہ تمہارے پر فرض کیا گیا ہے۔ پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اگر وہ گھر پر ہے اور صحت یاب ہے تو اسے تو روزہ رکھنا ہوگا، لیکن اگر وہ بیمار ہے اور یا سفر میں ہے تو بیماری میں بہنوں کی وہ پریشانیاں بھی کہ بچے چھوٹے ہیں یا وہ حمل سے ہیں یا وہ نماز کی حالت میں نہیں ہے تو باقی دنوں میں وہ روزہ رکھیں گی۔ اور کوئی اگر سفر میں ہے اور سفر کی سختی زیادہ ہے اور سفر کی سختی میں اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھ دے، یعنی سختی کو وہ برداشت کر سکتا ہے، تو روزہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے۔ آگے ہم اس کے تعلق سے حدیث پڑھیں گے، لیکن افضل یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ یہ مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ جمہور علماء نے اسے اسی طرح پڑھا ہے، تو گویا کہ اس کا حکم، یہ جو حکم تھا یہ ابتدائی دور میں تھا، لیکن آگے والی آیت نمبر 185 اس کو منسوخ کرتی کہ جب بندہ صحت مند ہو، مقیم ہو، گھر میں ہو تو اسے روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ پھر اگر کوئی اپنی، یہ حکم اس شخص کے لیے باقی رہے گا جو ایسا کمزور ہے، ایسا بیمار ہے کہ جس کی صحت یابی کی امید ختم ہو گئی، یعنی ایسا بوڑھا شخص ہے کہ اب وہ صحت یاب ہونے کی کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے، ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو چکا ہے کہ جس بیماری کے ساتھ اس کی زندگی سے وہ رخصت ہوگا۔ اگر ایسی کنڈیشن میں ہے تو یہ حکم باقی رہے گا کہ وہ کسی مسکین کو کھانا دے دے ایک دن کا۔ پھر اگر کوئی اپنی خواہش سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر ایک مسکین سے وہ زیادہ مسکین کو کھانا دینا چاہتا ہے، 2-3 کو، تو یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مقرر کیا گیا کہ ایک مسکین کو اس کو کھانا دینا ہوگا ایک روزے کے بدلے میں۔ لیکن کون سا شخص دے گا؟ جس کی صحت یابی کی امید ختم ہو گئی ہے، وہ ایسے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اس کے لیے۔ اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو روزہ رکھنا، روزہ کتنی قیمتی چیز ہے، اس تعلق سے چند پوائنٹ کی شکل میں ہم اس کو سمجھیں گے۔ روزے کو، رمضان کو، یہ 2-3 آیتوں میں 3 چیزوں کے اوپر بات کی گئی ہے۔ ایک روزے کے اوپر، دوسرا رمضان المبارک کے اوپر، اور تیسرا قرآن مقدس کے اوپر۔ تو چند پوائنٹ کی شکل میں ہم اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلا، نمبر 1، روزہ یعنی سیام کی تعریف، اس کی پریبھاشا کیا ہے، سیام کسے کہتے ہیں۔ دوسرا، روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔
تیسرا، روزے کی حکمت، کیوں روزہ فرض کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ چوتھا، روزے کی فضیلت، اور روزے کی فضیلت میں ہم 7 پوائنٹ پڑھیں گے، حالانکہ بہت زیادہ ہے لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے صرف 7 لیا۔ پانچواں، جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے کا انجام، جو جان بوجھ کر کے صحت مند ہے، گھر کے اندر ہے لیکن اس کے باوجود وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس کا انجام، پانچواں۔ چھٹواں، رمضان المبارک کی فضیلت۔ ساتواں، رمضان کی قدر نہ کرنے والے کا انجام، ایک طرف فضیلت ہے تو اس کی قدر نہ کرنے والے کا انجام بھی ہے، تو یہ 7ویں پوائنٹ میں دیکھیں گے۔ آٹھواں، قرآن کا نزول، قرآن مقدس کا نزول۔ تو پہلا، روزے کی تعریف نوٹ کریں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خصوصی شرائط کے ساتھ شریعت میں سیام کی میننگ، اس کی تعریف، اس کی پریبھاشا، اور لغوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو سیام کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اسٹاپ، اور ہر چیز سے رک جانا۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، تو وہاں پہ روزہ زبان کو بھی رک جانے کا نام تھا کہ بول بھی نہیں سکتے، لیکن امت محمدیہ میں یعنی ہماری شریعت کے اندر روزے کی میننگ کیا ہے اس کو میں نوٹ کرا رہا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خصوصی شرائط کے ساتھ، خصوصی شرائط یعنی طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک، مخصوص ایام میں یعنی مخصوص دنوں میں، جیسے مہینے میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو ایک مہینہ، خصوصی ایام میں، خصوصی اشیاء یعنی خصوصی چیزوں کے ساتھ، یعنی کھانے پینے سے رکنا، اور فسق و فجور کا ارتکاب کرنا یعنی گناہوں کا چھوڑ دینا، جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری، یہ گناہوں کو چھوڑ دینا، فسق و فجور کا ارتکاب، اور دن میں جماع سے رکنا، ہم بستری سے رکنا، اسے روزہ کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اس تعلق سے ارکان اسلام کے 5 ارکان ہیں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں 5 پلرز ہیں۔ جیسے یہ چھت 4 دیواروں پر ٹکا ہوا ہے، اگر ایک دیوار توڑ دی جائے تو چھت گر جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا۔ کوئی ٹینٹ ہے جو 4 کھمبوں پہ گھڑا ہوا ہے، اگر ایک کھمبے کو ہٹا دیں گے تو ٹینٹ گر جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ اسلام کی بنیاد، اسلام کا محل جو ہے وہ 5 پلرز پر ہے۔ اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا نہ کر پانا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن انکار کر دینا کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں اسلام میں اور ہم اس کو نہیں مانتے، تو گویا کہ اسلام کو اس نے ختم کر دیا۔ تو یہ 5 پلروں میں سے ایک پلر ہے۔ دوسرا پوائنٹ لکھیں، روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ یہ شہادت دینا، یہ گواہی دینا، شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلی بنیاد۔ توحید اور رسالت کا اقرار کرنا اور اس کا اعلان کرنا۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، حج کرنا۔ اور 5واں، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اس میں سے اگر کوئی کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے، جیسے شہادت کا انکار کر دیتا ہے، وہ اللہ کا انکار کرے یا رسول اللہ کا انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ کہے کہ نہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں اور یہ زبردستی کی تم نے لگا کے رکھے ہو، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس کی مجبوری ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، تو وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی انکار کرے اس کے رکن ہونے سے تو وہ اپنی خیر بنائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 8۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر رکھی گئی ہے۔ تو یہ 5 اشیاء بخاری شریف حدیث نمبر 8 اور مسلم شریف حدیث نمبر 16۔ مسلم شریف حدیث نمبر 16۔ روزے کی فضیلت، روزے کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار فضائل ہیں، چند فضائل آپ کے خدمت میں۔ نمبر 1، روزے دار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ کس نے وعدہ فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وحی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے اللہ رب العزت۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، ایک دیہاتی عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جب میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ سب سے پہلا شرک مت کر، صرف ایک اللہ کی عبادت کر، یعنی توحید کا اقرار اور شرک کا انکار۔ فرض نماز قائم کر، فرض روزے ادا کر، اور فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے
کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل جنت کا کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اسے دیکھ لے۔ یہ ایسی بنیاد ہے، یہ ایسے بیس ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم مضبوط ہو گئے، اخلاص کے ساتھ، اگر مضبوطی کے ساتھ ہم ڈٹ گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو یا صحابی رسول کو جنت کی بشارت دی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1397 مسلم شریف حدیث نمبر 1414۔ دوسرا، روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیے بیچ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام رمضان المبارک کا انتظار 6 مہینے پہلے سے کرتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا تو ہر قسم کی عبادت میں دوسرے مہینے سے زیادہ مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امہات المومنین فرماتی ہیں کہ وہ شعبان سے رمضان کا استقبال کرتے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے، یعنی پریکٹس کرتے، اور جب رمضان المبارک آ جاتا، یعنی ہم آپ کو کبھی اتنی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھتے جتنی ہم شعبان میں دیکھتے، اور جب رمضان آ جاتا، یعنی رمضان کی پریکٹس 1 مہینہ پہلے سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب رمضان آ جاتا تو اپنے پہلو کو بستر سے ہٹا لیتے، رمضان میں اپنے پہلو کو بستر سے ہٹا لیتے اور اپنی کمر کس لیتے، یعنی مضبوط ہو جاتے اللہ رب العزت کو راضی کرنے۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر امام الانبیاء ہیں، حوض کوثر کا وعدہ ہے، مقام محمود عطا کیا جائے گا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے، اور بے شمار فضائل، لیکن اس کے باوجود اس قدر محنت، اور صحابہ اکرام جن کے لیے جنت کی بشارت دنیا میں آ گئی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب مل گیا، اور 6 مہینہ پہلے سے انتظار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ، ہمیں رمضان المبارک ملا دے، اور جب رمضان المبارک ملتا تو اس میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کام کرتے، اور اس کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے کہ اللہ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی تھی ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ابھی ہمارے سامنے صرف 3 مہینے بعد رمضان المبارک ہے، تو اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ نے ہمیں یاد دہانی کرا دیا کہ اب یہ عظیم مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ تو بہنیں جن روزوں کو نہیں رکھ پائی ہیں تو وہ ابھی رکھ کر کے فری ہو، یہ ان کے لیے استقبال ہوگا۔ گھروں کی صفائی، مسلمان ایسا بدتمیز ہو گیا کہ سال بھر صفائی نہیں کرتا، رمضان میں ہی صفائی کرتا، سال بھر وہ کپڑے نہیں خریدتا، صرف رمضان میں خریدتا، اور ان تاک راتوں میں خریدتا ہے۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے کہ جن راتوں کی سب سے زیادہ اہمیت ان 10 راتوں میں عورتیں بازار کے اندر راتوں کے اندر نظر آتی، اور جو تاک راتیں ہیں ان راتوں میں اور زیادہ مسلمان بدتمیزی کرتا، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا، اللہ کے غصے کو دعوت دیتا کہ ایک طرف اللہ نے اس قدر انعامات رکھے اور بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسجد میں رونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، ہم تو عیاشی، ہم تو عیش کریں گے بازار کے اندر عورتوں اور مردوں کے ساتھ مل کر کے۔ یا اللہ کے غصے کو، اللہ رب العزت کی عطا، اللہ رب العزت کے احسان کو گویا کہ وہ پیٹ دکھا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کا غضب بھی پھر اسی طریقے سے ہوگا، اور ہو ہی رہا ہے۔ مسلمان دیکھ لیں آپ کس پستی میں جا رہا ہے، اور مسلمان اتنا نہیں کھاتا جتنا رمضان المبارک کے اندر کھاتا ہے، ایک سے ایک پکوان، یعنی پکوان کا مہینہ ہے یہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا مہینہ ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سنیں اب روزے کیا چیز ہے۔ دوسرا پوائنٹ، روزے دار کے لیے جنت کی ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے جنت میں صرف روزے دار ہی داخل ہوگا، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں کیا جائے گا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ مطلب یہ ایک استقبال ہے کہ سارے جنتی کھڑے ہوئے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے، اور جو روزے دار ہے، روزے کا جس نے حق ادا کیا ہے، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے، روزے کا اس نے حق ادا کیا ہے، تو باب الریان سے اس کے لیے استقبال کی ندا لگائی جائے گی کہ فلاں شخص یہ روزے دار تھا، اللہ کو اس کا روزہ پسند تھا، اور اس کا استقبال کیا جائے گا اس دروازے سے۔ ایسے 8 دروازے ہوں گے۔ اس حدیث کو لکھیں بخاری شریف حدیث نمبر 1896، مسلم شریف حدیث نمبر 1152۔ اب جلدی جلدی ہاتھ چلائیں گے، بہت سی چیزیں لکھانا انشاءاللہ۔ 8 جو دروازے ہوں گے اس میں سے ایک دروازہ نمازی کو آواز دے گا، جس نے اپنے نماز کی ویسی حفاظت کی ہوگی، ویسا اس کو پرسکون اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے پڑھا ہوگا۔ دوسرا دروازہ ہوگا جو مجاہد کے لیے آواز دیا جائے گا کہ اللہ کے راستے میں اپنے گردنوں کو قلم کروانے والے کہاں ہیں؟
اور پھر ان کا نام لے کر کے ان کو استقبال کر کے اس دروازے سے داخل کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے والے کا ایک باب الریان ہوگا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے والے کا ایک دروازہ ہوگا۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو 8 دروازے سے آواز دی جا رہی ہو؟ اللہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ ان میں سے ہوں گے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج بدتمیز مسلمان ایسی شخصیت کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے لیے 8 دروازے سے نبی مکرم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 8 دروازے سے آپ کو آواز دی۔ تیسرا، روزے دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا بھی ریفرنس لکھ لیں، بخاری شریف حدیث نمبر 1897۔ تیسرا، روزے دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ شہداء اور شہداء سے اونچے صدیق ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ شہادت دوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں، تو میں کن لوگوں کے ساتھ رہوں گا؟ میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اور شہداء میں سے۔ یہ ہے مقام اس 5 پلرز کی۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 1003 چوتھا پوائنٹ، روزے دار کی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ، قدر والی رات، ایمان کے ساتھ یعنی اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور حصول ثواب کی نیت سے، نیت اور کوئی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اس کے ثواب کو حاصل کرنا، ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کرے، کھڑا ہو، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے اخلاص کی فضیلت، ایمان کی فضیلت۔ اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، دکھاوا نہیں تھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخاری شریف 1901، مسلم شریف حدیث نمبر 759۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انسان کے لیے اس کے اہل و عیال، یعنی بیوی بچے، اہل و عیال، اس کا گھر، اس کا مال جو دولت وہ کماتا ہے، اس کا مال، اور اس کا پڑوسی آزمائش ہے۔ بیوی بچے آزمائش کیسے کہ یہ بیوی بچوں میں بھول کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے کیا، یا اللہ کی عبادت کو، اللہ کے احکامات کو یاد رکھتا ہے، یا بیوی بچوں میں مست رہتا ہے۔ دولت مل گئی تو دولت کے نشے میں اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی کو یاد رکھتا ہے یا نہیں، پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے نہیں، تو یہ اس طریقے سے اس کی آزمائش ہوتی، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1895، اگر اس پہ غور کریں تو یہ قیمتی بات ہے، 1895۔ اس کے بعد 5واں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت قیمتی حدیث ہے، اس کے اندر بہت سی قیمتی باتیں پتہ چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اس کے لیے، جو بھی وہ نیک عمل کر رہا ہے وہ اس کے لیے، یعنی فرشتہ اس عمل کو لکھ دیتا ہے، اور فرشتے کو بتا دیا گیا ہے کہ فلاں جو یہ نیکی کرے گا اس کا اتنا اجر ہے، فلاں نیکی کرے گا اس کا اتنا اجر ہے، تو وہ لکھ دیتا ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ فرشتہ نہیں لکھے، یہ میرے لیے عمل ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا، اور اللہ رب العزت جب عطا کرے گا تو اپنی شان کے مطابق۔ اگزامپل کے طور پر ایک فقیر نے بادشاہ سے کھانا مانگا، بادشاہ نے کھانا دیا اور 8-10 کھانے کے سامان کا جو ہے بورا اس کو دے دیا، تو فقیر کہتا ہے کہ بادشاہ میں نے تو صرف کھانے کا مطالبہ کیا تھا، اتنا کھانا، تو کہا کہ تم نے اپنے وقت کے حساب سے مانگا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ خالق کائنات دے گا، اور یہ ہے وہ نیکی کہ روزہ اگر ہم خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے رکھیں گے، ایمان کی حالت میں، اخلاص کی حالت میں، تو اس کا اجر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نہیں بتایا، اللہ کہتا ہے میں اجر دوں گا، اور اللہ اپنی شان کے مطابق اجر۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور روزہ گناہوں کی ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فسق اور فسق گوئی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے سے ہے، دیکھیں روزے کی شرائط میں، اگر کوئی روزے سے ہے تو اس کو فسق گوئی نہیں کرنا چاہیے۔ فسق گوئی یعنی غیبت، چغلی، جھوٹ، فریب کی بات، لایعنی بات، تو اس سے فسق و فجور سے بچنا چاہیے، جس سے اللہ نے روکا ہے، جس نے نبی مکرم روکا ہے، اور نہ ہی شور مچانا چاہیے۔ دیکھیں افطار کے لیے کیسے شور مچتے ہیں، کتنا
لعن طعن کیا جاتا ہے خواتین کے اوپر کہ یہ نہیں بنا اور ایسا نہیں ہوا، تو شور نہیں مچانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار ہوں، میں ایک روزدار آدمی۔ اگر کوئی اس کے اوپر آنا چاہے تو کیا کہے گا؟ یہ میں تو ایک صرف روزہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کی منہ کی بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیز روزے دار کی، کیونکہ وہ جو میدا پگھلتا ہے یا سوکھتا ہے اور اس سے جو خوشبو پیدا ہوتی ہے منہ کے اندر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسواک مت کرو، منہ کو صاف مت رکھو، مسواک تو اس میں بھی کرنا ہے، تو یہ جو بدبو اس کی نکلتی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اتنی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، وہ جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب حاصل کر کے خوش ہو، اور روزے کا ثواب یعنی اللہ رب العزت کی جنت اور اللہ رب العزت کا دیدار، اس کو حاصل کر کے وہ خوش ہو۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اس کے لیے دو خوشی ہے، اور ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے اجر کو پائے گا، اپنے اجر کو حشر کے میدان میں پائے گا، جنت میں پائے گا، تو اس سے خوش ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1904 چھٹواں روزے کی فضیلت کے اندر، روزے دار کی ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے۔ روزے دار کے عمل، وہ جو بھی عمل کرے روزہ رکھ کر کے، اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے صرف سوتا ہے اور سوتا رہتا ہے۔ فجر سے جو سویا تو ظہر میں اٹھے گا، نماز پڑھا، پھر سویا، پھر عصر میں اٹھے گا، اور اٹھنے کے بعد پھر اس کی لسٹ بنے گی کہ آج افطار میں یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے۔ اور بھائی جب آپ کے لیے بھی روزہ ہے اور آپ کی گھر کی خواتین کے لیے بھی روزہ ہے، ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی رمضان ہے، ظلم مت کرو۔ رمضان کے مہینے میں تو خیر کرو، رمضان کے مہینے میں تو ظلم مت کرو۔ 11 مہینے تو وہی ظلم پہ گزر گئے، اور ابھی بھی نمک کم ہو گیا تو باپ نے یہ سکھایا تو ماں نے۔ تو روزے دار جب روزے سے ہوتا ہے اور سوئے نہ، نیکی کرے، مریض کی عیادت کے لیے جائیں، غریبوں کا خیال کرے، پڑوسی کا خیال کرے، کسی کے کچھ تو کام آئے۔ حدیث اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا۔ 10 سے لے کر 700 گنا، یعنی 1 روپے خرچ کیے تو 700 روپے لکھے گئے، 10,000 روپے دیے یا 1,000 روپے دیے تو 700 گنا اس کا لکھا گیا۔ اور ایسے ٹائم پہ اگر بندہ سویا ہوا ہے، غافل ہے وہ عبادت سے، اللہ کی رضا سے، تو گویا کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اگر اس کو پرواہ نہیں تو اللہ رب العزت بھی اس کی کیسی سخت سزا آگے ہم پڑھنے والے ہیں۔ پہلے اس حدیث کو دیکھیں، ابن آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزے کی، اللہ تعالیٰ فرماتا سوائے روزے کی، یعنی روزے کے علاوہ دوسری نیکیوں کا بدلہ ایک کا 700، جیسے عمرہ کرے گا حج کے برابر ثواب، لیکن روزے کے علاوہ تو روزے کا کیا ہے ثواب؟ بلا شبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ مسلم، یہ بڑی حدیث ہے، آگے آپ پڑھ لیجئے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1151 اور مسلم شریف کا یہ عربی کتاب کا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، روزہ قیامت کے دن روزہ جو ہے وہ شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن مومن بندوں کی سفارش کریں گے۔ روزہ اور قرآن مومن بندوں کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوت رانی سے روک دیا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں اس کو رات کو میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، سبحان اللہ، ان کی سفارش قبول کر لی۔ حسن صحیح ترغیب حدیث نمبر 984 چھٹواں پوائنٹ روزے کی فضیلت ہو گئی۔ پانچواں، جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنے والے کا انجام۔ یہ بہت اہم ہے کہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام کے 3 بنیادیں ہیں، بیس ہیں، دین اسلام کے 3 بنیادیں ہیں، جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیا کہ یہ نہیں ہے، اسے قتل کرنا جائز ہے۔ کلمے کی شہادت، اور وہ 3 کیا ہے؟ کلمے کی شہادت، توحید کی شہادت، فرض نماز اور رمضان کے روزے۔ مسند ابی یعلا جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2349 روزے کی کتاب صفحہ نمبر 32، علامہ ناصر الدین البانی کی تخریج شدہ
اور حافظ عمران ایوب لاہوری دوسرا۔ حضرت ابو ہریرہ، مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اور بھی دلائل ہیں اس کتاب کے اندر، وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک ایک دلیل ہی آپ کے سامنے پیش کر۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع یوں مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر، کوئی عذر نہیں تھا اس کو، یعنی کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مرض نہیں تھا، مرض کے بغیر ایک دن بھی روزہ نہ رکھا تو ساری عمر روزہ بھی رکھے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص ہے جو ہٹا کٹا ہے، جو بیمار نہیں ہے اور نہ ہی سفر میں ہے، اور اس کے بعد وہ روزہ نہیں رکھتا اور پھر وہ ساری عمر روزہ رکھے تو اس ایک روزے کا وہ بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف حدیث نمبر 1935 جس پہ سارے مسلمان متفق ہے کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روزے کی قضا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بدلہ ہی نہیں، زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ شخص ہے جو بیمار بھی نہیں تھا اور سفر میں سب کچھ ٹھیک تھا اور اس کے بعد اس نے روزہ چھوڑ دیا۔ 1935 اس سے بھی سخت حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، یعنی 2 فرشتے آئے، انہوں نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ پر لے گئے اور ان دونوں نے کہا اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے اسے آسان کرتے ہیں۔ پھر میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں میں نے سخت قسم کی آوازیں سنی، چیخنے پکارنے کی آواز سنی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، یہ سخت آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ مجھے لے کر کچھ آگے گئے، وہاں میں نے کچھ ایسے الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھا جن کے منہ چیرے گئے تھے اور ان سے خون بہ رہا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت افطار سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، ان کی یہ سزا ہے۔ تو جو روزہ نہ رکھے اس کی کیا سزا؟ یعنی جو متقی بننے کی کوشش نہ کرے، اس ٹریننگ میں حصہ نہ لے، اس رمضان کی قدر نہ کرے، اس قدر اللہ رب العزت کی رحمتیں جوش میں ہیں۔ اب یہ آپ رمضان کی فضیلت سنیں گے کہ بے شمار فضائل اس رمضان کی، اور اس کے باوجود وہ اپنی زندگی جیے، اسے کوئی لینا دینا نہیں روزے سے اور نہ نماز سے اور نہ قرآن کی تلاوت سے، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ وہ شخص ہے جو روزہ جلدی افطار کرتا تھا، اس کا جلدی افطار کرتا سے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ افطار کے لیٹ کر کے روزہ کھولیں۔ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو پرواہ نہیں تھی، عصر کا وقت ہو گیا تو کھول لیے، کبھی بھی کھول لیے، یہ ایسا شخص ہے۔ ورنہ جو وقت مقرر ہے اس وقت سے لمحہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی 1 منٹ پہلے علماء فرماتے ہیں کہ افطار کرنا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں یہ نہ سمجھے کہ افطار ہونے کے بعد ہم افطار کریں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 1005 رمضان کی فضیلت۔ اب دیکھتے ہیں ہم رمضان کی فضیلت۔ یہ تو تھا کہ جو روزہ نہ رکھے اس کا انجام کیا ہوگا۔ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان، پہلی رات ہوتی ہے نہیں کیونکہ رمضان مغرب سے ہی سٹارٹ ہوتا اور اسلامی کیلنڈر مغرب سے ہی شروع ہوتا، تو جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، شرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جادوگروں کی دکانداریاں بند ہو جاتی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں رمضان میں ہم نہیں کرتے، اب ان کے کھیلے اور ان کے دھاگے اور ان کے نیبو اور ان کے فلا بند۔ کیوں بند؟ کیونکہ ان کے جو شرکش شیاطین ہیں جن سے وہ کام کراتے ہیں وہ قید ہو چکے۔ آپ دیکھیں گا رمضان میں یہ سب بند کر دیتے ہیں اپنی دکان۔ حدیث اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی دوزخ کے 7 دروازوں کو بند، 7 دروازے دوزخ کے اور لیکن جنت کے 8۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے ہمیشہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جہنم کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے کام کرنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے، جیسی چاند دکھا آواز دینے والا آواز دیتا ہے، خیر کے طلب کرنے والوں نیک کام کے لیے آگے بڑھو، خیر کے طلب کرنے والوں نیک کام کے لیے آگے بڑھو، اور برے کام کے طلب کرنے والوں برے کاموں سے رک جاؤ۔ اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے، ہر رات لوگوں کو جہنم۔ اور یہ بندہ رمضان میں بھی اگر غافل رہے
رمضان میں بھی اس کو صفائی دکھ رہی ہے، گھروں کے پکوان دکھ رہا ہے اور شاپنگ دکھ رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم۔ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1331، ترمذی حدیث نمبر 682 اور نسائی حدیث نمبر 2107۔ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے اس کے بعد 8واں پوائنٹ دیکھیں، وقت کافی کم بچا ہے اس لیے 7واں پوائنٹ، رمضان کی قدر نہ کرنے والے کا انجام۔ تو رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان کی 10 راتوں کی الگ قیمت ہے، الگ اس کے فضائل ہیں، اور پھر وہ 5 راتوں میں سے ایک رات جو شب قدر کی ہے، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر، اس کی ایک رات کی عبادت وہ اس مہینے میں شرک شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے ہر رات اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اس طرح کے بے شمار فضائل اس مہینے کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس کی قدر نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہے؟ ماہ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کرنے والے کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور کہا آمین آمین آمین، یعنی خطبہ دینے کے لیے۔ آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا، اور نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے دیکھیں، جب مسجد میں آپ جائیں گی تو جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے امام کی جگہ ہوتی ہے، اس کے بازو میں ممبر ہوتا ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر کے وہ خطاب کر معاشرے کی جو برائیاں ہیں اس کے تعلق سے یاد دہانی کراتے۔ تو اس میں 3 اسٹیپس ہوتی ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اسٹیپ پہ کھڑے ہو کر کے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ادباً دوسرے اسٹیپ پہ آ گئے، عمر فاروق پہلے اسٹیپ پہ، لیکن اس رسم کو ختم کرنا تھا تو بعد میں پھر پہلے اسٹیپ پر بہرحال تو حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا اور کہا آمین، اور تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور کہا آمین۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے آمین 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 کہا، اس کا کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا۔ اب جبرائیل علیہ السلام اس کے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے، التجا کی یا خواہش ظاہر کی کہ جبرائیل آپ آتے کیوں نہیں بار بار؟ اللہ کیوں نہ ہو، جبرائیل فرشتوں کے سردار، ان سے میٹنگ، اور اس میٹنگ میں کیا ہوتا تھا؟ اس میٹنگ سے اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوتی، علم آتا تھا، اللہ کا پیغام آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کہتے ہیں جبرائیل کیوں نہیں آتے؟ تو آیت نازل ہوئی کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں آتے۔ تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں ایسے وقت پہ جب رسول اللہ خطاب کرنے کے لیے چڑھ رہے ہیں، اور بھی دوسرے وقت میں آ سکتے، کیا حکمت ہو سکتی؟ اور اس وقت دعا کی جا رہی ہے، اور دعا کرنے والے حکم اللہ کا، اللہ کے حکم سے آئے جبرائیل السلام اور دعا کر رہے ہیں، یعنی یہ سب پری پلانڈ ہے بات، یعنی یہ دعا مقبول شدہ دعا، قبول ہونے والی دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام، اور آمین کہنے والے امام الانبیاء۔ آپ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، جس شخص کے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ آگ میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر سے حدیث، یہ حدیث پوری اس طرح ہے، اور ایک زینے پہ قدم رکھا، کہا کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں جس نے پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا، ہلاک و برباد، اور ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ کیوں؟ وہ ساری نیکیاں کر رہا ہے، رسول اللہ کا نام آنے پہ وہ درود نہیں پڑھ رہا تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ کیوں؟ معزز سامعین، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتا، اسی کا دل ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام آئے اور اس کی زبان سے، اس کے دل سے بے ساختہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے۔ یہ گستاخ رسول ہی ایسا کر سکتا کہ اس کے سامنے نام آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ مقام و مرتبہ نہیں جانتا رسول اللہ کہ آپ نے کیا قربانیاں دے کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، آندھی اور طوفان کے حوالے کر دیا۔ 23 سالانہ زندگی آپ رسول اللہ کی اٹھا کر کے دیکھ لی، کچھ نہیں سمجھا آپ نے، اپنی ہر خوشیوں کو، ہر سکون کو آپ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ کیوں؟ ہم لوگوں تک اس دین کو پہنچانے کے لیے۔ تو جو رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتا، جو آپ کی سیرت کو نہیں جانتا، جو آپ کی قربانیوں کو نہیں جانتا، وہی آپ کا نام آنے کے بعد درود نہیں پڑے گا۔ اور دیکھ لے قوالوں کو، ایک سانس میں محمد 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 کہتے ہیں اور سننے والا بھی جھومتا ہے اور باجے بجتے ہیں اور ناچ ہوتا ہے، عورتیں اور مرد، ایک طرف عورت اور ایک طرف مرد مل کر کے تالیاں بجاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور رسوائی کیا ہوگی اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی؟ تو 3 ممبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے
اور ہر ممبر پہ آپ نے آمین کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنے رب کو راضی نہیں کر لیا. دوسرا وہ شخص جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی سنا اور درود نہیں پڑھا. تیسرا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ایسا بابرکت مہینہ. اب حدیث کو پھر سن. جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ آگ میں داخل اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دی. آپ آمین کہیے. تو میں نے آمین کہا. لیکن صحیح ترغیب حدیث نمبر 997 اور 1888، دوسرا 1888، اور اس کتاب کا نمبر، اس نوٹس کے نمبر 33 نمبر کے صفحے پہ. اور آگے میں چاہتا ہوں کہ روک دوں، آگے کی آیت میں چلتے ہیں کیونکہ وقت اب منٹ بچے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 185، یہ آخری آیت رہے گی، تھوڑا سا برداشت کریں. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب تعارف رمضان کا وہ مہینہ. کیا جانو تم رمضان کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس تو یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں رمضان المبارک میں یہ نازل ہوا. اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً جب اللہ رب العزت نے جیسا چاہا، وقت کی مناسبت سے اللہ نے جیسا چاہا ویسا تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اس زمین کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل. لیکن با ایک وقت لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسے نازل کیا. تو وہ ذکر ہے یہاں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل. اور وہ قرآن کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ ہدایت ہے ناس کے لوگوں کے لیے. اگر لوگوں کی ہدایت چاہتے ہیں تو وہ کہیں اور نہیں، اللہ کے کلام میں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں کی اصلاح ہو جائے، فلاں جہنم کی آگ سے بچ جائے، فلاں دوزخ کی آگ سے بچ جائے، تو ہمیں اسے کلام سے جوڑنا ہوگا. کلام سے، اپنے فلسفوں سے نہیں، اپنے قصے اور کہانی سے اور اپنی باتوں سے نہیں، اسے اللہ کے کلام سے جوڑنا ہوگا. اگر واقعی آپ مخلص ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسے ہدایت مل جائے، تو پھر آپ کو قرآن سے جوڑنا ہوگا. کیونکہ یہ اللہ نے صاف طور پہ بیان فرما دیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے خلاف کرنے والی دلیل ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور یہ کسوٹی ہے حق اور باطل میں. یہ فیصلہ کن بات ہے. صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والا یہ کلام ہے. اختلاف ہو رہا ہے لوگوں کے بیچ میں، فیصلہ کس سے ہوگا؟ اللہ کے کلام سے. اور کلام میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ فیصلہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے. پھر تم میں سے جو شخص، اچھا اس کی فضیلت دیکھیں. قرآن کی فضیلت کے تعلق سے بس ایک دو بات. رمضان کی فضیلت اور اس میں قرآن کا نزول. اللہ تعالیٰ ماہ سیام کے تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے قرآن عظیم کی نزول کے لیے دیگر مہینوں میں سے اس کا انتخاب کیا. مطلب 11 مہینوں میں سے اس مہینے کو اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کے لیے چنا. تفسیر میں کہا. اسی طرح حدیث میں ہے کہ دیگر انبیاء کرام پر بھی آسمانی کتابوں کو اسی مہینے میں نازل کیا. سارے انبیاء کے اوپر آسمانی کتابیں، آسمانی وحی اسی مہینے میں نازل کی گئی. یعنی لوگوں کی رشد ہدایت کا فیصلہ اسی مہینے میں کیا گیا. مردہ قوم کو زندہ کرنے کا فیصلہ اور آسمانی وحی اسی مہینے میں نازل. ہر دور میں مردہ قوم کو اللہ کی وحی سے زندہ کیا گیا. تو ہر دور میں اسی سے نازل کیا گیا. امام احمد بن حنبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات. صحف ابراہیم کب نازل ہوا؟ رمضان کی پہلی رات. اور تورات رمضان کی چھٹی رات. اور انجیل رمضان کی 13ویں رات. اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 24ویں رات میں نازل فرمایا. 24ویں رات. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3935. چلیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں قرآن کے تعلق. تو یہ قرآن کی فضیلت یعنی آسمانی وحی اسی مہینے میں نازل. قرآن کا دور اور قرآن کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ نے سنی ہیں. بس 2 حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے. یعنی لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، لوگوں کو کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اور لوگوں کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دینے میں اس وجہ سخی تھے. بہت زیادہ لوگوں کے لیے خیر خواہ تھے، تو زیادہ سخی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے رمضان میں ملاقات کرتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے حتیٰ کہ رمضان گزر جاتا. یعنی رمضان جبرائیل علیہ السلام
آسمان سے ہر رات نازل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری رات نازل. کیوں؟ اس میٹنگ میں کیا ہوتا؟ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگتے تو آپ چلتے ہوئے اس سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جاتے. مطلب جیسے ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے آپ لوگوں کو بھلائی پہنچ. تو جبرائیل علیہ السلام ہر رات تشریف لاتے، فرشتوں کے سردار، اور آنے کی وجہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کر. بخاری شریف حدیث نمبر 1902 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2308. یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم لوگ بھی قرآن کا دور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام جب قرآن کا دور کرتے تھے تو کیا بغیر سمجھے پڑھتے تھے، بغیر سمجھے دور کرتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے، بس اس سوال رکھیں. ایک اور حدیث جسے امام مسلم نے روایت کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا فرما اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ذلیل کر دے. یعنی جس نے حقوق ادا کیے قرآن کے، اللہ رب العزت اسے عروج بخشتا ہے. آپ دیکھ لیں 600 ہجری تک اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا دور تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنا ناطہ قرآن سے توڑنا شروع کیا، اور جس حد تک توڑا اس حد تک یہ ذلیل اور خوار ہوتا. مسلم شریف حدیث نمبر 817، ابن ماجہ حدیث نمبر 3785. چلیں اب جلدی ختم کرتا ہوں. پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں پوری گنتی کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. یہ آسانی ہے کہ اس وقت تم روزہ نہیں رکھ پائے ہو کیونکہ تم بیمار تھے یا سفر میں تھے. سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی کے موسم میں سفر کیا اور آپ روزے سے تھے. بخاری شریف حدیث نمبر 1945، مسلم شریف حدیث نمبر 1122. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 1121، مسلم شریف حدیث نمبر 1115. لیکن رخصتی پر عمل کرنا یہ افضل ہے، رخصتی پر عمل کرنا یہ افضل ہے. اس تعلق سے مسلم شریف حدیث نمبر 1121 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1115. خلاصہ کلام یہ کہ اگر جو ایسی سہولیت محسوس کرتا ہے کہ وہ سفر میں بھی طاقت رکھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ رکھے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا جیسے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ گئے تو ہم سب کچھ لوگ روزے سے تھے، کچھ لوگ روزے سے نہیں تھے. تو یہ صحابہ کا عمل بھی پتہ چلا جو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے حوالے آپ کو لکھایا ہو. تو جو سہولیت چاہتا ہے، اب اس دور کا جو سفر تھا وہ کتنا سخت سفر تھا، لیکن ابھی کے ہمارے سفر تو آسان ہوتے ہیں. اس میں بھی اگر ہم سہولیت محسوس کرتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو نہ رکھیں. اور بیماری ایسی ہے کہ جس میں رکھ سکتے ہیں، جیسے ہلکا سا سردی زکام ہے، اور اگر ایسی بیماری ہے کہ جس میں جان کا بھی خطرہ لگ رہا ہے یا اور بیمار ہونے کا خطرہ لگ رہا ہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتے. یہ اس میں بتایا گیا. اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو. یہ آخری بات جو ہے وہ بہت کہ تم نے رمضان گزار دیے، اللہ کا حمد اور ثنا کرو کہ اللہ نے احسان کیا تم پر، کہ اللہ نے احسان کیا تم پر کہ تم سے بات کیا، اس نے تم سے کلام سنا. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنے سامنے تمہیں سجدہ کروا. اس میں تمہاری کوئی بڑائی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کرو. پھر سے آیت دیکھیں، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو. تو تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے یہ رمضان، حق تو ویسا نہیں تھا لیکن گزر گیا، تو اس کے لیے پھر دعائیں بھی کریں کہ اللہ رب العزت جو ہم نے نیکی کی ہے تو اس کو قبول فرمائے. آخر میں اس روزے کے تعلق سے 3 باتیں پتہ چلی. مقیم اور تندرست ہے تو ہر حال میں اس کو روزہ رکھنا ہے. مسافر ہے یا بیمار ہے تو اسے بعد میں روزے پورے کرنے. اور کوئی ایسا مریض ہے جس کی صحت یابی کی امید نہیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا.
اگر وہ زیادہ کھلاتا ہے تو اس کے لیے زیادہ اجر، لیکن ایک مسکین کو وہ کھانا کھلانا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی، اے خالق جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام کے ساتھ۔ اے اللہ رمضان المبارک مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ کہ ہم وہ تیرے عظیم مہینے کو پا سکیں اور تیری عبادت اخلاص کے ساتھ کر سکیں۔ اے اللہ اس عظیم مہینے تک ہمیں پہنچا دے کہ ہم تجھے راضی کر سکیں۔ اے اللہ اس مہینے میں ہمیں اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ تیری رضا کے لیے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں فارغ کر دے رمضان کے پہلے، رمضان کے مہینے کے لیے، تیری عبادت کے لیے، کہ ہم اپنے کاروبار کی خریدی سے فارغ ہو جائیں، گھر کی بہنیں اپنے گھر کی صفائی سے فارغ ہو جائیں، خریدی سے فارغ ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک میں شاپنگ نہ کریں، بہنیں شاپنگ نہ کریں۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کی ناقدری نہ کریں، کہ ہم صفائی کریں گھر۔ اے اللہ رمضان المبارک میں ہمیں کھانے پینے کی خواہشات سے ہم کو بچا لے۔ اے اللہ ہمیں مطیع اور فرمانبردار بنا دے۔ اے اللہ رمضان المبارک میں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک میں تجھے راضی کرنے کی توفیق۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب۔